عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ بزم سعید جناب محترم غفر علی صاحب اور محمد سجاد صاحب آج کی محفل پاک کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی کثیر تعداد میں دوست احباب نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا، تو بہرحال جن کے نام پہلے آ گئے انہیں میزبانی کا شرف اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو ان تمام دوستوں کا تعلق جو ہے وہ سٹی ہاؤسنگ کے ساتھ ہے، یہ یہاں کے رہائشی ہیں جو بھی میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق طیب کے اندر برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دو تین ائمہ محدثین کا آپ کے سامنے بیان کرتا، خصوصاً جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے، ویسے تو سینکڑوں ائمہ محدثین، تقریباً میرے پاس 174 سے زائد ان کتابوں کی لسٹ ہے جو عرب کے امام ہیں، اور یہ تمام کی تمام کتابیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موضوع پر لکھی گئی تھی۔ یہ بات درود پاک پڑھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ 13 صفحات ہیں، میں نے اس کی یہ 175 لکھا ہوا ہے یہ، اور یہ آج کی نہیں، پوری تاریخ اسلام کے اندر جو میلاد پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب 175ویں نمبر پر جو کتاب ہے، میں اس کا نام آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ غیث بن عبداللہ الغالبی، آپ نے اس کو لکھا ہے۔ اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسمى الاسرار الربانی، الدکتور الشیخ محمد عثمان میر غنی، آپ نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ الامام محمد بن احمد بن جعفر القادی الدیمایاتی، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ الدر المنظم فی مولد النبی الکریم، امام الشیخ عمر بن ایوب الترجمانی نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح آپ پڑھتے جائیں، یہ تمام کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ اگر میں صرف پڑھوں تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ کم پڑ جائے گا۔ یہ 13 صفحات پر میں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ نکلوائے ہیں، اور چونکہ کتابیں نہیں تھی میرے پاس، تو جہاں سے مجھے یہ ملا، اور یہ میں نے اسپیشلی آپ کو دکھانے کے لیے، اور اس کی جو کتاب ہے یہ ان کے ساتھ بات ڈیٹیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ میلاد شریف کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ میلاد کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، مصطفیٰ کے فرمان کے اندر ہے، کیا ہے، اور ازل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے میلاد کی خوشی منائی، ان کے بعد صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے انداز کے اندر، اپنے اپنے طرق کے اندر جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کی۔ اب میں صرف ایک امام جو ہے ان کا حوالہ دے کر آگے چلتا ہوں۔ وہ بیان فرماتی ہے امام محمد بن جار اللہ ابن زہیرہ اور امام قطب الدین الحنفی 988 کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں، یزار مولد النبی المکان فی اللیلۃ الثانیہ عشر من ربیع الاول فی کل عام، کہتے ہیں حضور کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو جب ہوئی تو اس 12 ربیع الاول کو لوگ اس جگہ کی زیارت کرتے جہاں پر مصطفیٰ کا میلاد ہوا، یعنی جہاں حضور پیدا ہوئے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آج جس جگہ پر وہ لائبریری بنائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ قطب الدین امام قطب الدین الحنفی لکھتے ہیں کہ لوگ
12 ربیع الاول کو اس دن اس جگہ کی زیارت کرتے جہاں پر آقا کی ولادت ہوئی تھی، اور کہتے ہیں فَيَجْمَعُ الْفُقَهَاء، اور بڑے بڑے علماء فقہاء وہاں جمع ہوتے، وَالْآيَانِ عَلَى نِظَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرم کے اندر جہاں کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام کے اندر یہ تمام ایان وقت کے علماء، بڑے بڑے فقہاء، ان میں شوافع، حنابلہ، کیا ہے، احناف، اور یہ تمام جو ائمہ مالکیہ ہے، چاروں ائمہ اور تمام کل عالم اسلام کے علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس جگہ جمع ہوتے جہاں پر مصطفیٰ کا میلاد ہوا، اور اس جگہ پر محفل پاک ہوتی، وہ کیا ہوتی، کہتی ہیں والقضاء الاربع بمکۃ المشرفہ بعد صلاۃ المغرب بالمشروع الکثیر والمفروعات والفوانیس والمشاغل، کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ہاتھوں کے اندر شمعیں اٹھائی ہوتی، اور شمعیں مومبت کیا نہیں ہوتی، کیا ہے، شمعیں اٹھائی ہوتی، فانوس ان کے ہاتھوں میں ہوتے، اور مشنیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی، اور یہ مشن برادر ریلی جلوس جو ہے ہوتا ہوا لوگوں کا کثیر اجتماع ہوتا، وجمیع المشائخ ما طوائفہم بالآلام الکثیرہ، کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد ہوتا اور قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور پھر کہتے ہیں پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا اس جگہ پر، یخرجون من المسجد الی سوق اللیل، وہ بازاروں سے ہوتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے، ویمشون فیہ الی محل مولد الشریف بازدحامہم، کہتے ہیں کہ اتنا ہجوم ہوتا اس جگہ پر جہاں پر آقا کا میلاد ہوا ہے، اہل مکہ کا، وہاں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو پتہ یہ چلا جس جگہ میلاد نہیں ہوتا وہ 1924 سے شروع ہوا ہے، آقا کا میلاد تو مکہ کے اندر بھی تھا، مدینے کے اندر بھی تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میں آپ کو میری بات کو نوٹ کریں، کیا ہے، میری بات کو نوٹ کریں، 1924 کے بعد جب یہ آل سعود کی حکومت آئی، اس کے بعد سرکاری طور پر انہوں نے کیا ہے 4000 علماء کا قتل عام کیا، آپ طریقے میں جو ہدایت پڑھیں، اور ایک مؤذن رسول کو قتل کیا جو الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا، کیا ہے، حرم کے اندر، اندازہ لگائیں ذرا آپ تاریخ پڑھیں، تو جو میلاد یہاں نہیں ہوتا پورے مکے میں بھی ہوتا ہے، مدینہ میں بھی ہوتا ہے، لوگ گھروں میں مناتے ہیں، کیا ہے، آئی ہوتے ہیں اسلام مکے سے چلا ہے، میں نے کہا 1924 کے بعد نہیں چلا، اس سے پہلے بھی کیا ہے، اس سے پہلے بھی اسلام تھا، اس لیے آئے لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں تو نہیں ہو رہا، میں نے کہا مکے کے ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، کیا ہے، مکے کے ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، مدینے کے ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، اس وقت روح زمین پر 56 اسلامی ملک ہیں، کتنے؟ 56، بولے ذرا کتنے ہیں؟ 56، ان میں 50 ملک جو ہیں ان کے اندر 12 ربیع الاول کو سرکاری طور پر حضور کے میلاد کی چھٹی ہوتی ہے اور حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میری یہ بات غلط ہو میں دلائل سے ثابت کروں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس لیے یہ مت سمجھے، کیا ہے، اب یمن کے اندر جو میلاد ہوتا ہے اگر اس کی آپ تعداد کو دیکھیں تو یہاں سے وہ باہر والا گیٹ کب بن جائے گا، لاکھوں کروڑوں عوام 12 ربیع الاول کو، یعنی میں آن دی ریکارڈ اب کی بات بتا رہا ہوں کہ 56 میں سے 50 اسلامی ملک ایسے ہیں جن میں حضور کا میلاد پوری روح زمین پر منایا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کی خوشی میں سرکاری طور پر بھی چھٹی بھی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کے اندر۔ لہٰذا یہ ذہن سے نکال دو کہ میلاد انڈیا سے شروع ہوا ہے یا بنگلہ دیش سے شروع ہوا ہے،
یا یہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ تو 1921 کے اندر فوت ہو گئے. کیا ہے؟ 1856 کے اندر تاریخ ولادت ہے، اور میں بات کر رہا ہوں آج سے 650 سال پہلے کی. کیا ہے کہ مکے کے اندر شمع لے کر، فانوس لے کر آقا کی آمد کی خوشی میں مکے کے بڑے بڑے علماء، ائمہ اور مسجد حرام کے جو امام ہیں وہ حضور کی آمد کی خوشی میں میلاد مناتے، اور حضور کی آمد کی خوشی میں علماء باز کرتے، وہاں لنگر تقسیم کیا جاتا. اور آگے وہ بیان فرماتے ہیں وَيَخْطُبُ فِيهِ شَخْصٌ وَيَدْعُو لِلسُّلْطَانِ الشَّرِيفَ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی، اور تمام لوگ پھر دوبارہ مسجد حرام میں آ جاتے اور کہتے ہیں واپسی پر مسجد میں بادشاہ وقت مسجد حرام میں تشریف لاتا. ثم يعودون الى المسجد الحرام ويجلسون صفوفا في وسط المسجد الحرام من جهة الباب الشریف. کہتے ہیں کہ ایسی محفل کے انتظام کرنے والوں کی دستار بندی کی جاتی. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اب چاہیے تو یہ ہے کہ غضنفر صاحب، سجاد صاحب، رانا فیصل صاحب، حاجی یونس صاحب، اکبر رانجھا صاحب، شبیر بٹ صاحب، اپنا چودھری سلیم صاحب، یہ جو حضور کی آمد کی خوشی کا جشن منا رہے ہیں، محافل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی دستار بندی کریں. یہ آج کی بات نہیں ہے، 600 سال پہلے بادشاہ وقت ان علماء کی دستار بندی کرتا تھا جو اس محفل کا سارا نظم کرتے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے خطاب کرتے تھے. آج تو ذوق ہی ختم ہو گئے. کیا ہے؟ آج تو وہ جہد ہی نہیں رہی. اگر میری بات روح زمین کا کوئی بندہ غلط ثابت کر دے، حوالہ اور دلائل خدا کی قسم جس مرضی چوک پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہے. اس لیے یہ مت سمجھو کہ یہ میلاد 14ویں صدی کو نکلا ہے. مکے کے اندر آج سے 600 سال پہلے وقت کے امام کہتے ہیں، حرم کے امام بھی موجود ہیں، کل فقہا حاکم وقت جو ہے وہ بھی مسجد حرام کے اندر موجود ہے، اور دستار فضیلت ہو رہی ہے 3 بندوں کی جو اس پوری چیز کا نظم کرتے ہیں. اور آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيَلْبَسُهُ النَّاظِرُ خِلَا، اور وہ دستار بندی کرتے. پھر کہتے ہیں عشاء کی اذان ہوتی، اور پھر وَيَلْبَسُ شَيْخُ الْفَرَاشِ خِلَا، اور کہتے ہیں کہ ان کی دستار بندی ہوتی، انہیں خلعت فاخرہ سے نوازا جاتا. وَيَلْبَسُ الشَّيْخُ الْفَرَاشِ خِلَا ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْعِشَاءِ، پھر عشاء کی اذان ہوتی اور پھر عشاء کی نماز ہوتی. وَيَصِلُ النَّاسُ عَلَىٰ عَادَتِهِمْ ثُمَّ يَمْشِي الْفُقَهَاءُ مَعَ نَازِلِ الْحَرَمِ إِلَى الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ. اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا کہ دور دراز دیہاتوں کے لوگ کیا ہے وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَرَاتِبِ نَازِلُ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةِ الْمُشَرَّفَةِ یَأْتِي النَّاسُ مِنَ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ. کہتے ہیں دیہاتوں کے لوگ، ارد گرد کے قصبوں کے لوگ، وَأَهْلِ جَدَّةِ، اور جدے کے لوگ بھی مکے کے اندر آقا کا میلاد مناتے ہیں. جدہ مکے سے کتنا دور ہے؟ کتنے؟ 73. ماشاءاللہ ملک صاحب ابھی عمرے پر جا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ 73 کلومیٹر دور سے لوگ چل کر حرم کے اندر 12 ربیع الاول کو آقا کا میلاد مناتے تھے. ارد گرد کے سارے لوگ اس جگہ کا نظارہ کرتے تھے جس جگہ 12 ربیع الاول کو نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا میلاد ہوا. میں نے پہلے بیان کر دیا یزور الی المکان الشریف من شہر ربیع الاول. کیا ہے؟ یوم الاثنین، پیر کے دن 12 ربیع الاول کو، یا جو بھی دن ہوتا 12 ربیع الاول کو، وہ
حضور کی اس جگہ کی زیارت کرتے جہاں پر مصطفیٰ کا میلاد ہوا، جہاں آقا کی ولادت ہوئی، جہاں آج لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو سارے علماء کہتے ہیں جدہ کے لوگ وَسَقَانُ الْأَوْدِيَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَ وَيَفْرَحُونَ بِهَا، کہتے ہیں کہ اس محفل میں جدہ کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ، قصبوں کے لوگ شریک ہوتے اور آپ کی ولادت پر وَيَفْرَحُونَ بِهَا خوشی کا اظہار کرتے۔ کیا کرتے؟ خوشی کا اظہار کرتے۔ اب میں ایک حوالہ، کیا ہے؟ ایک حوالہ ابھی میں نے بیان کیا نا، ابھی دوسرا حوالہ سنیں اسی پر۔ امام محمد بن جار اللہ ابن ظہیرہ القرشی 1010 ہجری آپ بیان فرماتے ہیں جرت العادہ بمکہ لیلۃ الثانی عشر من ربیع الاول فی کل عام ان قاضی مکہ الشافعی، کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اہل مکہ کے ہاں یہ عادت جاری تھی لزیارتی ھذا المحل الشریف بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد پورے مکے والے اکٹھے ہو کر آقا کی ولادت کی جگہ کا نظارہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے؟ آقا کے میلاد والی جگہ کا نظارہ کرتے تھے اور کہتے ہیں فی جمیع عظیم منہم الثلاثہ القضاء واکثر الاعیان من الفقہاء والفضلاء والعلماء، کہتے ہیں علماء، فقہاء، بڑے بڑے قاضی، اور آگے انہوں نے بھی اس کو اسی طرح آگے بیان فرمایا ہے، پوری تفصیل ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2 حوالے بیان فرمائے۔ کتنے؟ 2 حوالے، اور ابھی اس کی میں نے ساری عبارت چھوڑ دی ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے یہ ذہن کے اندر نہیں جانا چاہیے، کیا ہے کہ شاید یہ سیال کوٹ کے لوگ ہی حضور کا میلاد مناتے ہیں، یا شاید یہ کوئی مہینے 2 سال کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام ابن جوزی نے لکھا، لا زالا، شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی نے لکھا، اور اسی طرح امام قسطلانی نے لکھا، کہتے ہیں ہمیشہ سے اہل مکہ، اہل مدینہ آقا کی آمد کی خوشی مناتے رہے ہیں، کیا ہے، اور جلوس کی صورت میں، فانوس شمع، یہ بھی میں نے آپ کو ثبوت دے دیا۔ لہذا یہ ہم نے نہیں نکالا، یہ پوری امت کا طریقہ ہے بھائی، اس لیے آقا کی آمد پر خوشی کرنا۔ اور میں اب دل چاہ رہا کہ میں جس پر بات کرنے لگا ہوں، چونکہ میں نے پونے پر شروع کیا ہے، آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم ملا ہے بھٹ صاحب کی طرف سے، تو آدھے گھنٹے کے اندر ہی میں نے ختم کرنا ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو ٹچ دیا ہے۔ اب ذرا سماعت فرمائیں۔ حضور صلی السلام کی اپنی جان کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ آپ فرماتی ہیں لقد علقت به وما وجدت له مشقۃ حتى ودعته، جب حضور کا نور پاک، کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام فاسی نے لکھا ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اپنے والد کی پشت سے حضرت آمنہ کی، کیا ہے، ان کے شکم عطر کے اندر جلوہ فروز ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ جمعے کی رات تھی۔ اس لیے انہوں نے اس پر قلم اٹھایا کہ جمعے کی رات کا کیوں انتخاب کیا۔ ولادت کا تو میں نے ایک دن آپ کو بیان کیا کہ ولادت کے لیے 12 ربیع الاول رات ختم ہو رہی تھی، دن آ رہا تھا، اس کا کیوں اہتمام کیا؟ اس پر بھی ائمہ نے پورا کلام دیا، کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر۔ آپ جب شکم عطر کے اندر پیارے آقا جلوہ فروز ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے عورتوں کو متلی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ متلی آتی ہے، الٹی وغیرہ آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، عام روٹین والی چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا، اور وہ عجیب و غریب طرح کی فرمائش ہوتی ہے، کیا ہے، اور ان کی عادتیں روٹین سے ہٹ جاتی ہیں، کیا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو حضور کی امی جان اوے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِدْتُ مَخْتُونًا مَسْرُورًا، جب میرا میلاد ہوا، میری ولادت ہوئی تو میں ناف کٹا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اور آپ، کیا ہے، ماں کے پیٹ میں ناڑے کے ذریعے ماں کی خوراک محتاج ہیں،
مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ماں کی خوراک کے محتاج نہیں، بلکہ ماں خوراک کے اندر وجود مصطفیٰ کی محتاج۔ اللہ 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 میں اس پر بھی کسی وقت قلم اٹھاؤں گا، کیا ہے کہ میں اور آپ زندہ رہنے کے لیے ہوا کے محتاج ہیں، آقا زندہ رہنے کے لیے ہوا کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہوا کی زندگی مصطفیٰ کے وجود کی محتاج ہے۔ اللہ اللہ سبحان اس پر دلیل سنیں، آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے وہاں پر ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ جو جی ندیم صاحب ایسا ہی ہے نا، جو ہوائی سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک جگہ آسمانوں پر ایسی آتی ہے جہاں پر آکسیجن نہیں ہوتی، کیونکہ دنفر صاحب ایسا ہے، سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے جانتے ہیں، تو وہاں زندہ رہنے کے لیے کیا ہے، آپ کو آرٹیفیشل آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے لوگ چاند پر جا رہے ہیں تو حضور تو چاند سے بھی آگے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان پر گئے، دنیا والوں کو بتایا اور تمہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میں اس کی بھی بخاری سے دلیل دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الوصال، صحابہ کو یوم وصال سے منع کیا۔ یوم وصال ہوتا ہے کنٹینیو 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا، بخاری کے لفظ ہے۔ اب صحابہ کی یہ تمنا ہوتی تھی جیسے آقا کرتے وہ بھی کرتے، تو صحابہ نے بھی مسلسل کنٹینیو روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ پیلر کے پاس گرے ہوئے ہیں، کوئی دروازے پر گرا ہوا ہے، لیکن 12 یا 16 گھنٹے کا روزہ وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 24 گھنٹے کا روزہ، پھر 36 گھنٹے کا روزہ، پھر 48 گھنٹے کا افطاری ہے ہی نہیں، چل سو چل، اس کو صوم وصال بولتے ہیں حدیث کی طرف کے اندر۔ اب جب آقا نے منظر دیکھا تو پوچھا اے پیارے غلاموں یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آقا آپ بھی صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی ایسا کیا۔ تو آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، یہ بخاری کے لفظ ہے۔ کس کے لفظ ہے؟ بولو ذرا کس کے لفظ ہے؟ بخاری کے لفظ ہے۔ وہاں پر ابو بکر صدیق بھی ہے، یہ نہیں کہا آقا میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی آپ جیسا، آپ کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، آپ کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، نہیں۔ صحابہ جانتے تھے ہماری آنکھیں تو دیوار کے پیچھے نہیں جا سکتی، آقا کی آنکھیں مدینے میں بیٹھ کر آپ کی جنت کا نظارہ کرتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کل صحابہ میں سے کبھی کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا نہیں کہا، جب بھی کہا ہے کافروں نے کہا قرآن پڑھے، کیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یا اللہ نے جو حکم دیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ یوزی علی خلقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزے دے کر لوگ انہیں خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے، تو کہیں حضور جو سراپا معجزہ ہے ان کو دیکھ کر کبھی لوگ یہ نہ کہہ ڈالیں، اس لیے بطور عاجزی اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب ان کو بتا دے۔ کیا ہے؟ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں حضور جیسی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ حضور جیسے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے جس طرح حضور کیا ہے رب نہیں ہے، جیسے میں اور آپ رب کی مخلوق ہے، رب نہیں ہے، ایسے حضور رب نہیں ہے، رب کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ رب کی مخلوق ہونے میں جہت ہے، بتایا نہ ہماری آنکھیں حضور جیسی نہ ہمارے ہاتھ حضور جیسے۔ تو یہ میں مثال دے رہا تھا۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم مثلی، صحابہ بتاؤ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی یبیتو اطعمنی ویسقی، اے صحابہ میں تو اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کیا ہے؟ تو حضور زندہ رہنے کے لیے خوراک کے محتاج نہیں ہے۔ حضور نے صوم وصال رکھ کر دنیا والوں کو بتایا کہ تم زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کے محتاج ہو، تم زندہ رہنے کے لیے خوراک کے محتاج ہو، میں زندہ رہنے کے لیے خوراک کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ انما یطعمنی ربی ویسقی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور بخاری کے لفظ ہے فرمایا لست مثلکم
بتاؤ تم میں سے میری مثل کون ہے؟ یہ حضور فرما رہے ہیں. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہے. کبھی کوئی ذخیرہ حدیث میں کوئی روایت ملے تو مجھے آ کر ضرور بتائیں. کیا ہے؟ 24 سال مجھے علم حدیث پڑھتے ہوئے کیا ہے پیارے آقا کی حدیث پڑھتے ہوئے ہو گئے. کبھی کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا نہیں کہا. اور جب آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق نہیں بولے تو پھر کسی اور کی کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کی شان سبحان اللہ، فاروق اعظم کی شان سبحان اللہ، عثمان غنی کی شان سبحان اللہ، مولا علی کی شان سبحان اللہ. تو پیارے دوستو حضور نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہیں، وہ عام انسانوں کی تو بات ہی کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی امی جان وہ ماں میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. ہر ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس کی جہت و انداز اور ہوتا ہے. حضور کی امی جان کہتی ہے لقد علقت به، میں باردار ہو گئی، فما وجدت له مشقۃ حتى بدأته، لیکن اول سے لے کر آخر دن تک حضور کے میلاد تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہو یا متلی آئی ہو یا بھارا پن محسوس کیا ہو. کیا ہے؟ جو شادی شدہ وہ اس کو بہتر جانتے ہیں. کیا ہے؟ تو یہ حضور کی امی جان کہتی ہے. اور آپ فرماتی ہیں طبقات ابن سعد کے ہیں، آپ کہتی ہیں اتانی آتی، کوئی آنے والا آیا، وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ، اور میں ابھی جاگ رہی تھی. کہتی ہے کہ اس نے مجھے آ کر کہا حل شارتی انکی قد حملتی بسیدی هذه الامہ ونبیها، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، کیا تو جانتی ہے کہ تیرے شکم کے اندر اس امت کے سردار اور نبیوں کے سردار محمد رسول حضور کی امی جان فرماتی ہے کہ اس کہنے والے نے کہا ثم سمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پورے خاندان میں اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا اردت ان یحمد اللہ فی السماء، کیا ہے؟ وَيَحْمَدُهُ فِي الْأَرْضِ، میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا کہ آسمانوں پر رب ان کی تعریف کرے اور زمین پر زمین والے میرے بیٹے محمد کی تعریف کرے، اس لیے ان کا نام محمد رکھا. آپ تعریف مان لیں پورے بنو ہاشم کے اندر، پورے قریش کے اندر، کل پشتوں کے اندر کسی کا نام محمد نہیں ہے. سوال ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ وہ کہا رب ان یحمدہ اللہ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ آسمانوں والا سونا رب اس سونے کی تعریف آسمانوں پر کرے اور اس کی مخلوق اس سونے کی تعریف زمین پر کرے، اس لیے ان کا نام محمد رکھا. اور لفظ محمد کا جو معنی ہے وہ معنی یہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف سے دل ہی نہ بھرے، جس کی تعریف ہر لمحے ہوتی رہے. کیا ہے؟ جن کا ذکر ہر زبان کرتی رہے اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اور آپ بیان فرماتی ہے فَإِنَّ اسْمَهُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آنے والے نے کہا انجیل کے اندر اور قرآن کے اندر ان کا نام احمد لکھا ہوا ہے. يَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے بھی ان کی حمد کریں گے، وَأَهْلُ الْأَرْضِ، زمین والے بھی ان کی حمد کریں گے. وَفِي الْقُرْآنِ محمد وَالْقُرْآنُ کتاب، اور قرآن اللہ کی کتاب ہوگی جو محمد رسول اللہ کے سینے پر اتاری جائے. یہ کب کی بات ہے بتائیں؟ ابھی حضور اپنی والدہ کے شکم کے اندر، ابھی نور مصطفیٰ منتقل ہوا ہے، کتاب اللہ کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، انجیل اور قرآن کے اندر ذکر مصطفیٰ کی خوشخبریاں پہلے دی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. اور حضور کی امی جان آپ بیان فرماتی ہیں، میرا دل چاہ رہا میں نے اس کو تھوڑا سا کوٹ کروں، اس کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. ولادت کی باتیں
اخرج ابو نعیم عن عمرو بن قتیبہ، ابو نعیم عمر بن قتیبہ سے روایت کرتے ہیں، سمعت ابی، میں نے اپنے ابا جان سے سنا، وکان من اولیاء العلم، وہ علم کے بہت بڑے امام تھے، کیا کہتی ہیں لما حضرت ولادت آمینہ، جب حضرت آمینہ کے ہاں مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے حکم دیا، قال اللہ تعالی لملائکتہ افتحوا ابواب السماء کلها وابواب الجنان کلها، اے فرشتوں جنتوں کے دروازے بھی کھول دو، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دو۔ لما حضرت ولادت آمینہ، آج آمینہ کے گھر تمام نبیوں کے سردار کا میلاد ہو رہا ہے، صرف رمضان کوئی نہیں بھولے۔ افتحو فعل امر ہے، افتح، افتحا، افتحو، با فتح یفتح، فعل امر، حکم دیا، قال اللہ تعالی للملائکۃ، فرشتوں کو کہ اے فرشتوں جنتوں کے بھی دروازے کھول دو، آسمانوں کے بھی دروازے کھول دو، سبحان اللہ، وابواب الجنان کلھا، وامر اللہ الملائکۃ بالحضور، اور فرشتوں کو حکم دیا جبرائیل سمیت اس جگہ پر حاضری دو جہاں پر مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے۔ فنزلت تبشر بعضها بعضا، اور پرندوں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دی، وتطاولت جبال الدنیا، دنیا کے پہاڑوں پر اپنے بلندی ادا کر دی، وارتفعت البحار، اور سمندروں کے پانی کے اندر لہریں جاری کر دی، وتباشر اہلها، مشرق والے مغرب والوں کو اور مغرب والے مشرق والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آج آمینہ کے گھر نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور آخری بات، سب علی میرے 20 منٹ پر میں نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 20 منٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ملک صاحب 50 سے لے کر تو مقصد ایسا ہی ہے نا، ابھی میرے 3 منٹ باقی ہیں۔ اچھا، وہ بیان فرماتا ہے فلما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا میلاد ہوا، بڑی توجہ کے ساتھ کہتے ہیں امطلعت الدنیا کلھا نورا، ساری دنیا حضور کی ولادت کے وقت ایک نور سے چمک اٹھی، وتباشرت الملائکہ وضرب فی کل سماء عمود من زبرجد وعمود من یاقوت، ہر آسمان پر اللہ نے زبرجد اور یاقوت کے ستون قائم کیے، فَهِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان والے فرشتے ان کو جانتے تھے۔ کہتے ہیں رأى رسول اللہ، جب معراج کی رات حضور پہلے آسمان پر گئے تو حضور نے یہ ستون دیکھے تو پوچھا جبرائیل یہ ستون کیسے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں لیلۃ الاسریٰ قیل ھذا ما ضرب لک استبشارا بولادتک، اے سونیا یہ جو ستون ہر آسمان پر لگے ہوئے ہیں یہ رب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں لگائے تھے۔ معراج کب ہوا؟ جب حضور کیا ہے ولادت نبوت فرمایا 53 سال کی عمر کے اندر غالباً، ولادت نبوت سے 2 سال پہلے کیا ہے معراج ہوا، اور حضور کی ولادت کو کتنے سال گزر گئے؟ حضور جب پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ہر آسمان پر جبرائیل انٹروڈکشن کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ ستون کیسا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونیا استبشارا بولادتک، یہ تو رب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں لگائے تھے، تو آپ بھی جھنڈیاں لگائیں مسجد کے اندر، مسجد کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، محلوں کو سجائیں۔ جب رب نے کیا ہے یاقوت اور زبرجد کے ستون لگا کر اہل مکہ نے شمع جلا کر، اور حضور کی امی کہتے ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبا فی المشرق وعلما فی المغرب وعلی علم علی ظہر الکعبہ، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے، اور یہ کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام کے 2 شعر مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، جس حالی گھڑی
علی گڑھ چمکا طیبہ کا چاند سے دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور دستہ بستہ ہے تھوڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام ناسلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ کی توفیق سے آج کی محفل کی میزبانی جناب عزت پاک غفور علی صاحب اور محمد سجاد نے کی۔ اے میرے اللہ ان کی میزبانی کو یعنی آقا اسلام کی آمد کی خوشی میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پاک ان کے دینی دنیاوی معاملات کو آسان فرما، ان کے رزق طیب کے اندر برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس محفل کو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ جو بھی اہتمام کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مولا سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام دوست بیٹھ جائیں، تمام دوست بیٹھ جائیں۔